اگر خلافت ہوتی تو اس وقت پاکستان والوں کے پاس ہوتی. اس لیے میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، فرمایا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذہین، فتین، ایکٹیو قوم پاکستانی ہے، اور ان کی پکڑ بھی زیادہ ہونی ہے کیونکہ یہ ذہین، فتین ہیں، عقل مند ہیں، دنیا کے ہر کونے میں پہنچے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا جائے گا مال پیسہ کمانے تو دنیا کے آخری ملک تک چلے گئے، میرے قرآن کو کہاں تک تم نے پہنچایا؟ یہ بھی جواب دو. عقل میں نے دی، ہاں جی، دماغ میں نے دیا، دل میں نے دیا، تمہیں قرآن بھی دیا، علماء بھی دیے، سب کچھ دیا، بتاؤ میں نے تو تمہیں کھانا دیا، روزی دی، رزق دی، اتنا دیا، تم نے میری ایک آیت بھی دوسروں کو نہیں پہنچائی. حالانکہ نبی نے یہ کہا بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک پورا قرآن نہیں آتا، ایک آیت آگے پہنچاؤ، یہ آیت آگے پہنچا دے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا. اللہ اکبر کبیر. کیا اللہ نے باتیں کی اور ہماری قرآن پہ تاکی نہیں پڑتی؟ کتنے افسوس کی بات ہے. موبائل کو روز دیکھتے ہیں اور صبح قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے کہ میرے رب کا کلام ہے. یار کھول کے دیکھ تو لو نا، اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ صبح کو دیکھ لو قرآن کو. پوچھے گا نہیں اللہ کہ روز تم موبائل کو دیکھتے تھے اور قرآن کو دیکھتے بھی نہیں تھے کھول کے؟ ہاں جی، اس دن زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائیں گے، ہر چیز بدل جائے گی. پھر اللہ پوچھے گا تم سے کہ میں نے ایسی عجیب و غریب کتاب دی کہ جن سن کے پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا بہ، اور جن چیخ اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، وہی عجیب و غریب قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہمارے پاس فرصت نہیں تھی قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کی. پھر اللہ پوچھے گا، قرآن والا پوچھے گا آپ سے کہ اچھا بیوی کے لیے فرصت، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، موبائل کے لیے، سب کے لیے تیرے پاس ٹائم تھا اور ٹائم نہیں تھا، قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا تیرے پاس؟ پھر حکم ہوگا ان کو پکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان کو ذرا نظارہ چکھاؤ جہنم کا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش اے نبی تم اس وقت کو دیکھو جب مجرم اللہ کے آگے گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا سب کچھ. ربنا ابصرنا وسمعنا، جہنم کو سن لیا، ساری چیزوں کو سن لیا. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، دنیا میں لوٹا واپس ہے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. اللہ اتنے جلال میں ہوگا. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، تمہارے اوپر آیات پڑھنے والے آیات پڑھتے تھے، تم سنی انسنی کر دیتے تھے. اور بندے کہیں گے کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. اللہ ایسے جلال میں ہوں گے، قال لَجْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں پڑے رہو، میرے سے بات بھی نہ کرو. ایسا اللہ جاہ و جلال میں ہوگا، ہر چیز کانپ رہی ہوگی وہاں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہو تو بولے نا، اللہ خود ہی جواب دیں گے، اس ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو زبردست ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں، بس ہم تو دوسری ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، یہ سن لیا وہ سن لیا. اللہ کا قرآن تو کبھی سنتے نہیں کہ جو اندر کو ہلا دے. تو اللہ کی باتیں اندر ہلا دیتی ہیں، دل دماغ ہلا دیتی ہیں، اس کی سوچ بدل دیتی ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے یا تمہارا جو قرآن سیکھے گا، سمجھے گا، آگے پہنچائے گا، اس کو سفارش کر کے جنت میں پہنچائے گا. جس نے نہ قرآن سیکھا، نہ سمجھا، نہ آگے پہنچایا، اتنا بڑا مجرم ہوگا. قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا اور قرآن کی گواہی کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا کہ تو نے میرے قرآن کی کوئی خدمت نہیں کی. بیوی کی خدمت کرتا، بچوں کی خدمت کرتا اور رشتہ داروں کی خدمت کرتا، ویلفیئر کی خدمت کرتا، بڑے دنیا میں تو بنا ہوا تھا اور میرے قرآن کی خدمت کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا. تو نے بیوی، بچوں اور ویلفیئر جتنے بھی قرآن کو اہمیت نہیں دی. اور ظالم وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے کہ بیوی بچوں اور ویلفیئر اور دنیا کی چیزوں جتنی بھی قرآن کو اہمیت نہیں دی.
یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ہے بندوں کے اوپر کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کو کدھر جانا چاہیے۔ تو اس لیے آج ہم سچے دل سے توبہ معافی مانگے کہ یا اللہ ہم قرآن سے غافل، یا اللہ تیری یاد سے غافل، ہم نمازوں کی حضوری سے غافل، یا اللہ ہم تو اپنے مقصد زندگی کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم نے روزی کمانے ہی کو مقصد زندگی بنا لیا، اور جس کام کے لیے یا اللہ تو نے بھیجا کہ آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، ذکر فکر کرو، اللہ کی بندگی کرو، وہ تو ہم بھلا کے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان جرم عظیم کو معاف فرما، اور ہمیں پھر نئے سرے سے تجدید ایمان کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کی خدمت میں اور اپنے حدیث کی خدمت میں اور اپنے جو اللہ والے تیرے عاشق ہیں ان کی خدمت میں، اور یا اللہ ہمیں خاص طور پہ اپنے قرآن کی خدمت کے لیے ہر حال میں قبول کر لے، مرتے مرتے بھی قرآن کی خدمت کی توفیق دے، اور کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة